بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی جو کہ بڑی ہی واضح ہیں، اور ان آیات کا کفر اور ان کا انکار صرف اور صرف فاسق لوگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی فرشتوں سے دشمنی کا ذکر کیا، خاص طور پر ان کا جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اور بغض کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور جبریل علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ جو جبریل کو دشمن کہتا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دشمن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ لوگ اگر جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہیں تو ہم نے تو آپ پر بڑی ہی واضح نشانیاں وہ نازل کی ہیں، اور کس کے ذریعے سے نازل کی ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آیات ویسے ہی کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک معجزے کی اور ایک سائن اور نشانی کی حیثیت کرتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہمارا یہ جو علاقہ ہے CBR ٹاؤن، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے گھر ہیں، بہت ساری گلیاں ہیں، بہت سارے پارک اس میں موجود ہیں، اور بہت ساری مارکیٹس اس میں ہیں، چھوٹی بڑی دکانیں ہیں، لیکن ساری کی ساری چیزیں نشانیاں، علامات نہیں ہیں، معروف نہیں ہیں۔ معروف کیا ہے؟ ہاسپٹل معروف ہے، مسجد معروف ہے، ایک علامت ہے، ایک سائن، نشانی ہے، یا یہ بجلی کا جو بڑا کھمبا ہے یہ معروف ہے۔ تو آیت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بہت ساری چیزوں کے درمیان پرومیننٹ ہو، نمایاں ہو۔ بینات کہتے ہیں ایسی چیز جو بہت زیادہ واضح ہو، جیسے یہ مسجد کا مینار ہے، دور سے نظر آئے گا، ہلکا سا دھندلا سے نظر آئے گا، وہ دور سے، لیکن قریب جب آ جائیں تو بہت واضح طور پر پتہ چلے گا مینار ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بینہ۔ آیت کہتے ہیں کسی نشانی کو، بہت ہی زیادہ ایسی چیز کے جو ایک علامت بن چکی ہو، اور بینہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بہت زیادہ واضح ہو۔ اللہ نے شریعت کو، قرآن کو، وحی کو جو آسمانوں سے نازل کی، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں، ان کو آیات بینات کہا ہے۔ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کذب، بہتان، افتراء، جھوٹ ہے، اور جبکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آیات بینات۔ آپ کے پاس وہ نشانیاں، وہ آیات ہیں جو بڑی واضح ہیں۔ اور یاد رکھیے جیسے کہ یہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن آیات بینات بنتا ہی تب ہے جب اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے معانی کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم کو سیکھا جائے۔ جس شخص نے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش نہ کی، صرف تلاوت کی حد تک رہا، تو اس شخص کے لیے تو قرآن آیات بینات بن ہی نہیں سکتا۔ اپنی جگہ پر آیات بینات ہیں، لیکن اس شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو پڑھا سمجھا جانا ہی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کفار کو بھی فاسق کہا، جیسے یہاں پر بنی اسرائیل کو فاسق کہا گیا۔ فاسق کا اصل معنی یہ ہے جو فرما برداری سے نکل جائے، جو اطاعت سے خارج ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔
کبھی کبھی یہ اطاعت سے خارج ہونا بندے کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. کبھی کبھی یہ حکم اور اطاعت سے خارج ہونا یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچائے گا، گناہ ہوگا. تو دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. ویسے عام طور پر اگر فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا عام طور پر. لیکن قرآن میں ان تمام معانی میں یہ مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے. جیسے مکروہ کا لفظ ہے، مکروہ عام طور پر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو حرام نہ ہو لیکن اسلام میں ناپسندیدہ ہو. لیکن قرآن میں اللہ نے زنا کو بھی مکروہ کہا ہے. زنا تو حرام ہے. تو یہ قرآن میں ایک لفظ وہ کئی ایک معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو اصطلاحات بنی ہیں نا ہمارے یہاں، یہ فرض ہے، مستحب ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ حرام ہے، یہ اصطلاحات کو بات کی ہیں. قرآن کریم میں اس کا استعمال مختلف طریقے سے، جیسے یہاں پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات بینات کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی بھی وعدہ کیا تو ایک گروہ نے ان میں سے اس وعدے کو پھینک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں بہت اچھے لوگ بھی موجود تھے، متقین صالحین بھی موجود تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو بدترین لوگ تھے. انہی کا اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، وعدہ سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کا، اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا، یہ تمام وعدے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی وعدہ لیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا. مراد اس سے یہ کہ توڑ دیا، پرواہی نہیں کی. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گروہ ان میں سے کتنا بڑا تھا؟ اکثر ان کا حصہ، ان کی اکثریت وہی گروہ تھا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آ گئے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے، مراد اس سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، اور ان کے جو بڑے بزرگ پیشوا رہنما جو علماء تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ اس رسول کی آمد کا زمانہ ہے. یہ سب باتیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ رسول کے جو ان چیزوں کی تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس ہیں، مراد تورات کی کچھ تعلیمات جو ابھی تک بدلی نہیں ہوئی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن کو کتاب دی گئی، مراد بنی اسرائیل، اہل کتاب یا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کیا کیا؟ پھینک دیا. اور کیسے اس کو پھینکا؟ کتاب اللہ نبذ، پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، مراد کہ وہ چیز جو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ ایک رسول آنے والے ہیں، آپ نے اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی، ان پر ایمان لانا ہے. اس بات کو، اس لکھی ہوئی چیز کو انہوں نے پھینک دیا. کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہوری، اپنی پشت کے پیچھے، اپنی کمر کے پیچھے. کمر کے پیچھے پھینکنا یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے لا تعلق ہو جانا، کسی چیز کو بری طرح سے دھتکار دینا. ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن کریم کو بیٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ قرآن کو بیٹ کرنا اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو نہ سیکھنا، نہ اس کے الفاظ کو، نہ اس کے معانی کو، نہ اس کے مفاہیم کو سیکھنا، بلکہ نہ اس کی تلاوت کرنا، نہ اس کا معنی مفہوم سیکھنا، نہ اس پر عمل کرنا، کچھ بھی نہ کرنا. جس نے یہ کیا اس نے قرآن کو بیٹ کی. ورنہ ایسا نہیں کہ اگر جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے آپ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، قرآن پکڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن کو بیٹ کر رکھی ہے. اس کو نہیں کہتے بیٹ کرنا. یہودیوں نے بھی بیٹ کی تھی. کس چیز کو بیٹ کی تھی؟ جو اللہ نے نازل کیا.
ان کا یہ پیٹ کرنا، پیٹ کے پیچھے پھینکنا، اپنی کمر کے پیچھے پھینکنا، اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اس تعلیم کو نظر انداز کر دیا بری طرح سے، بالکل اس کو چھوڑ دیا. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی پہلے وہ یہ تھا کہ اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، علامات ساری پوری ہیں، بس ابھی کسی وقت وہ نبی ظاہر ہو جائیں گے. لیکن جب آ گئے تو انہوں نے اپنی تورات کی تعلیمات کو، اس کا انکار کر دیا، اس کو دھتکار دیا، پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نعوذ باللہ جھٹلایا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ نبی ہے، یا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کسی نبی نے، رسول نے بھی آنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی، ان کی بدعہدی، ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح پشت پیچھے پھینک دینا اور اس طرح ان کو نظر انداز کر دینا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا. اللہ ہمیں ایسی خسرتوں اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا